آپ حضرات کے سامنے آج ایک عظیم المرتبت شخصیت اور ایک جلیل القدر صحابی جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے داماد ہیں اور امیر المؤمنین ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے اور فاروق ان کا لقب ہے اور ابو حفص ان کی کنیت ہے، جن کے والد محترم کا نام خطاب ہے، جو مکہ کے باشندے ہیں۔ ان کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، تو تمام تر پہلوؤں کے اوپر ایک ہی وقت کے اندر گفتگو کرنا ناممکن ہے، بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو لہٰذا مختصراً کچھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک درس اور سبق کی صورت رکھتے ہیں، تو جو چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں، جن کو سن کر مسلمان کا دل باغ باغ ہوتا ہے اور مسلمان اس سے سبق حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور مسلمان جب سبق حاصل کرتا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عدل، انصاف، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے جھکانا، تواضع اور انکساری کے اندر آدمی کا پیش آنا، ان تمام تر چیزوں کے اندر آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے عدل و انصاف لوگوں کے ہاں آیا ہے، بالکل سورج کی طرح واضح ہے، جس سے دو اور دو چار واضح ہے بعین، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بھی اسی طرح واضح اور ثابت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے جو اس دھرتی کے اندر بولتے ہیں، اس زمین کے اندر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ کئی مقامات قرآن میں ایسے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 17 مقامات، یہ 27 مقامات قرآن میں کم و بیش ایسے ہیں کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے دی، اللہ رب العالمین نے اس رائے کو اپنے قرآن، اپنے کتاب کا حصہ بنا دیا۔ کچھ مشورہ دیا، اس کو اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی ان کے دل کے اندر ایک بات اٹھتی اور اس کو اللہ کے رسول کے سامنے ذکر فرماتے، جیسے کہ ایک وقت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اور ان کے ساتھ طواف فرما رہے تھے مکہ کے اندر، وہاں پر کرتے کرتے ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم بھی نماز پڑھنے لگے، پھر دل کے اندر ایک تمنا، آرزو، جستجو، امید ہونے لگی کہ یہاں پر اگر ہر ایک آنے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص یہاں پر اگر نماز پڑھ لے تو کیسا ہوگا، تاکہ ایک یادگار بن جائے مقام ابراہیم۔ تو اس چیز کا دل کے اندر اٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاروق اعظم کا اس چیز کا تذکرہ کرنا کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم نماز کی جگہ بن جائے، یہ چیز، یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی کے حضرت جبریل امین کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے محمد بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محمد عربی اس مقام ابراہیم کی جو جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بنا۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر اللہ تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم کی رائے، فاروق اعظم کی تمنا، فاروق اعظم کی امید، فاروق اعظم کی جستجو، فاروق اعظم کی گفتگو کتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مسلمانوں کے بنے، اس وقت 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے بالکل گڑ چکے تھے، اسلام نافذ ہو چکا تھا 11 لاکھ مربع میل تک۔
لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 10.5 سال رہی۔ 10.5 سال کے عرصے کے اندر 22 لاکھ مربع میل سے لے کر 11 لاکھ مربع میل سے لے کر 22.5 لاکھ مربع میل تک انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کیا زبردست فتوحات انہوں نے اپنے وقت کے اندر دور خلافت میں کی۔ ایران کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اسی طریقے سے فرمائے کہ شام کو فتح کیا، اور اس قدر فتح کیا اور اس قدر قرآن کی اشاعت کی، اس قدر قرآن عظیم کی تعلیم کا آغاز کیا کہ فرمائے کہ تمام تر جتنے بھی گورنر تھے ان علاقوں کے، ان کی طرف خطوط بھیجے، لکھ کر خط بھیجا کہ بھئی تمام تر جتنے بھی گورنر ہیں، اس وقت کے گورنر ہمارے اس وقت کے گورنروں کی طرح نہیں تھے۔ اس وقت گورنر جس کو بنایا جاتا تو وہ ایک عالم دین، حافظ قرآن، اسی طریقے سے مفتی، مسائل کے اعتبار سے تمام تر مسائل سے آشنائی ان کو ہوا کرتی۔ تو ان گورنروں کو نے خطوط لکھے کہ تمام تر گورنر اپنے اپنے ماتحتی کے اندر جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ رکھیں، درس قرآن، قرآن کو سکھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، قرآن کے احکام بتلائیں، قرآن کے اندر اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو بتائیں۔ اور باقاعدہ سال کے اندر 2 امتحانات ہوا کرتے ہیں تمام تر مقتدیوں کے کہ کیا سیکھا ہے اور کیا آپ نے سمجھا ہے اور کتنا عمل کیا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر گورنروں کو یہ سبق دیا اور یہ خطوط بھیجے خط کی صورت میں، اور اس طرح آغاز قرآن عظیم کا یوں فرمایا۔ اور پھر آگے ان کی وہ دیکھو کہ اتنا دین کے اعتبار سے انہوں نے قرآن کی اشاعت فرمائی کہ جس کی کوئی بھی دور کے اندر مثال نہیں مل سکتی کسی بھی زمانے کے اندر۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر بہت زیادہ کام جو کیے، ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ پولیس کا محکمہ انہوں نے قائم کیا۔ جو آج کل ہمارے ہاں پولیس ہے، اس کا محکمہ جاری اور ساری اور قائم کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق۔ اسی طریقے سے فوج کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، اور یہ ڈاکیے کا جو محکمہ، جو خطوط خط وغیرہ گھروں میں آیا کرتے، ان کا بھی یہ نظام حضرت فاروق اعظم نے جاری کیا۔ اور اسی طریقے سے گاؤں دیہات کے اندر کھیت ہوا کرتے ہیں، ان کھیتوں کے اندر جو تقسیم ہوا کرتی ہے، وہاں کے پٹواری ہوتے ہیں جو وہاں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان زراعت کو دیکھا کرتے ہیں، کھیتی باڑی کو دیکھا کرتے ہیں، وہاں کے تمام تر ان افراد کا بھی فرمائے کہ انتخاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اپنے زمانہ خلافت کے اندر وہ کچھ کر کے دکھلایا کہ جو آج تک حکمران نہیں کر سکتے، اور ان کی طرح کوئی اس طرح ایک محکمہ بھی قائم کرنے سے قاصر ہیں آج کے حکمران۔ اور آگے بڑی آگے ایک اور انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے زمانے میں دیکھا کہ رمضان کے اندر لوگ تراویح کے اندر کوئی اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی، کم افراد تھے بہت، کہ اتنے زیادہ افراد کہاں ہیں، سب گھروں میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ سب سے بڑے قاری سمجھے جاتے تھے اپنے وقت کے صحابہ کے اندر، ان کو کہا کہ ابی بن کعب آج کے بعد آپ یہ قاری ہیں، اور 20 رکعت تراویح آج سے آپ کے ذمے آپ نے پڑھانے ہیں، اور تمام تر جتنے بھی مسلمان یہاں پر ہیں سارے کے سارے یہاں مسجد نبوی کے اندر نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 20 رکعت، سنت مؤکدہ۔ اب اس کو سنت فاروقی بھی کہا جاتا ہے نماز تراویح کو، کیوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس زمانے کے اندر اس کو فرمایا کہ اس کو ثبوت فرمایا اور اس کو قائم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود، تمام صحابہ موجود ہیں۔ حضرت جو قاری صاحب حضرت ابی بن کعب تھے وہ بھی ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ پتہ چلا اجماع صحابہ سے بھی یہ سنت مؤکدہ ثابت ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ تو 20 رکعت تراویح سنت کون سی ہے؟ سنت فاروقی ہے، لہذا اپنے زمانے سے انہوں نے ثابت کیا، آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ 20 رکعت تراویح چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ یہ جو اسلامی سال ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ محرم سے، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ ذی الحجہ پر جا کر۔
تو اس کی ابتدا بھی کرنے والے اسلامی سال کے اعتبار سے سن ہجری کا انتخاب کرنے والے حضرت فاروق اعظم فرمائے کہ محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوگا اور ذی الحجہ پہ جا کر اسلامی مہینے کا اختتام ہوگا. یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے شہر فتح کیے اپنے اس دور خلافت کے اندر. کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1,36,000 شہر فتح کیے. 1,36,000 شہر فتح کیے اپنے زمانے کے دور خلافت کے اندر. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بیت المقدس کو بھی فرمایا کہ فتح کیا بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے. پوپ اور پادریوں نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں بیت المقدس کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی. کس وجہ سے؟ اس عدل و انصاف کی وجہ سے، اس تمام تر ان نشانیوں کی وجہ سے کہ جو تمام تر نشانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جا رہی تھی. جب تورات اور زبور اور انجیل کو ان جو پادری تھے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے عیسائیوں کے، اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے، انہوں نے دیکھا کہ جو بھی یہاں نشانیں لکھی ہوئی بیعینی ہی ہو بہو وہی حضرت فاروق اعظم کے اندر پائی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ یار تم نے بغیر جنگ کے، بغیر جدال کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے آپ نے چابیاں مجھے کیوں تھما دی؟ تو کہنے پر مجبور ہو گئے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ فاروق اعظم جو شخصیت ہے، جو تورات اور زبور اور انجیل کے اندر اس کی تاریخ موجود ہے، مثالیں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کا اس شخصیت کے اندر یہ ساری کے سارے کمالات پائے جاتے ہیں. اگر تم نے اس سے جنگ اور جدال اور لڑائی اور جھگڑا کیا اور بیت المقدس کو ان کے حوالے نہ کیا بغیر جنگ اور جدال کے، تو فرمائے کہ تمہاری جو نسل ہے اس کا بیج ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم ان تمام تر چیزوں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے ہاتھوں سے یہ چابی تھماتے ہیں. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. آپ اندازہ لگائیں اپنے زمانے کے اندر. اور ایک اور کارنامہ کیا انجام دیا انہوں نے؟ فرمائے کہ تقریباً 4,000 کے قریب انہوں نے مساجد، عام جو مساجدیں تھیں وہ تعمیر کروائی. تقریباً 4,000 مساجد تعمیر کروائی جو عام نمازوں کے لیے، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن 900 مساجد بڑی جامع مسجد ہیں جن کے اندر جمعہ اور عیدین پڑھی جا سکتی. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک مسجد تقریباً اتنی بڑی تھی جس میں 40,000 افراد آ سکتے ہیں. جمعے اور عیدین کے لیے کس طرح کی مسجدیں بنوائی کہ جس ایک مسجد میں کتنے افراد آ سکتے ہوں؟ 40,000. 900 مساجد اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور و خلافت کے اندر بنوائی. کیا شخصیت ہوں گی! ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر، احادیث میں پڑھتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتے ہیں. فاروق اعظم کی سیرت، فاروق اعظم کی شان، فاروق اعظم کی مرتبت، فاروق اعظم کی خدا کی قسم عظمت کے کیا کہنے، جنہوں نے کتنی مساجد اپنے دور خلافت میں بنوائی. عدل و انصاف کے ایسے پیکر. فرمایا کہ ایک دفعہ کا واقعہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دیکھ رہے فاروق اعظم بڑے گھبرائے ہوئے بھاگ رہے، آگے پیچھے گھوم رہے، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے، گم ہو جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا اے امیر المومنین کیا ہوا، پریشان و خیریت؟ کہا اسی طریقے سے. فرمائے کہ مسلمانوں کے جو بیت المال کے اندر سے فرمائے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، بدک گیا، وہ بھاگ گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں چلے گی؟ کیا امیر المومنین کوئی بات نہیں، مل جائے گا. اتنے پریشان کو نہیں مسلمانوں کے صدقے کا اونٹ ہے یہ چلے گیا. عمر کیا جواب دے گا؟ اللہ گیا. ایسا انصاف، ایسا عدل، ایسا اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، ایسا خوف، سبحان اللہ. اسی طریقے سے فرمائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر ہوا کرتے ہیں. تب میرے بھی 2 آسمان پر وزیر ہیں، 2 زمین پر وزیر ہیں. آسمان پر وزیر حضرت ایک جبرائیل امین، دوسرے حضرت میکائیل. اور زمین کے اوپر 2 میرے وزیر ہیں، وہ کون؟ حضرت ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت فاروق اعظم. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، رجعت انا ابو بکر و عمر، کہ میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، میں اور ابو بکر
عمر وہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر وہاں سے نکلے، میں اور ابو بکر عمر نے ہمیں وہ خریداری کی، ہم وہاں، آج اندازہ لگاؤ، آج 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آج تک وہ دوستی اسی طریقے سے برقرار ہے۔ اس وقت سے لے کے اللہ کے رسول کے زمانے اور فاروق اعظم شیخین کی زندگی سے لے کر آج تک، اس وقت بھی ساتھ رہے، آج بھی اللہ کے رسول کے روزے کے پاس ہی آرام فرما رہے ہیں، وہی ان کے پہلو کے اندر آرام فرمائے، اور یہاں تک جب اٹھیں گے، جب بھی حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، پھر یہاں تک جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیخین ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج پر یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ کہ شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں آپ سے اپنی شہادت کا سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت نصیب فرما اپنے راستے میں، وجعل موتی فی بلد حبیبک، سبحان اللہ، اور مجھے موت بھی عطا کرنا شہادت کی کہاں پر؟ اپنے محبوب کے شہر میں، اپنے محبوب کے شہر میں، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امید کو بھی، اس آرزو کو، اس تمنا کو، اس جستجو کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کروایا اور تکمیل فرمائی جستجو کی بھی۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ حج کے لیے گئے، حج کے غالباً مناسک سے فارغ ہو کر، تمام تر جتنے بھی کام وہاں پر کرنے ہوتے ہیں ان سے فارغ ہو کر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ایک اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، چاند نظر آ رہا تھا، چاند کی طرف دیکھتے، پھر کہتے اے عمر تو بھی اس چاند کی طرح ہے، جیسے چاند پہلے تاریخ کو جب نکلتا ہے باریک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر 14ویں رات کی جب چاند ہوتی ہے بالکل کھل جاتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر 14ویں کی جب تاریخ نکلتی ہے، آخری تاریخ آتی ہے، پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ عمر تو بھی ایسے تھا، جو بچپن میں وہ چھوٹا تھا، پھر ایسا نکلا، پھر اللہ نے آپ کو اسلام سے ہم کنار فرمائے، اسلام سے نواز دیا، پھر تجھے تھوڑا سا عروج ملا، پھر اسی طرح عمر تو بھی ختم ہو جائے گی، اس طرح تشبیہ دے رہے۔ اتنے اسی اسنا کے اندر ایک شخص آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان کا ایک غلام تھا مجوسی، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، ان کا غلام تھا، وہ بڑا ماہر تھا، چکی چلایا کرتا تھا، جیسے آٹا کی چکی وغیرہ بناتے تھے، چکی بنایا کرتا تھا۔ وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس شکایت کرنے لگا اپنے مالک، اپنے سردار حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، ایسے سے یہ چکی چلواتے ہیں مجھ سے، اور یہ چکی کے معاملات ہیں، لیکن میرے ساتھ لین دین صحیح نہیں رکھتے، لہٰذا مجھے کم پیسے وغیرہ ملتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا بھائی ایک ہی شخص سے تجھے جتنے پیسے وہ دیتے ہیں وہ زیادہ ہی دیتے ہیں، کم تو نہیں ہے یہ، حالانکہ عدل انصاف کے پیکر تھے، انہوں نے بالکل صحیح اپنے اعتبار سے بتایا ہوگا۔ اسی باتوں کے اندر، اسی اسنا میں حضرت فاروق اعظم نے ان سے بات کہی کہ بھئی آپ سے مجھے بھی کام ہے کہ آپ میرے لیے ایک چکی بنا کے دے دو گے؟ پھر اس نے، ظالم نے عجیب جواب دیا اس وقت کے اندر، کہا کہ میں تیرے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا یاد رکھے گی، تیری ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا یاد رکھے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور حکمت کے کیا کہنے، سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یہ بظاہر مجھے دھمکی دیتا ہے، مجھے بظاہر دھمکی دیتا ہے، شاید قتل کرے گا مجھے، تو ایسے باتیں چل رہی تھی، تو لوگ پکڑنے لگے جو فاروق اعظم کے ساتھی تھے، کہنے لگے ان کو امیر المومنین پکڑتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، ایسے ہرگز نہیں ہوگا، جب تک مجرم سے جرم ثابت نہ ہو اس وقت اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، انہوں نے جرم کیا ہی نہیں، اس کو کیوں سزا دیں، جرم ثابت ہوگا پھر دیکھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے جانے دیا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 26 ذی الحجہ کو یا 27 ذی الحجہ کو مبیش نماز فجر کے لیے آئے، مسجد نبوی کے اندر نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے مصلی پہ گئے، تلاوت کر رہے تھے، غالباً پہلی رکعت چل رہی تھی، تو یہ مجوسی ابو لولو فیروز بھی پہلی صف کے اندر آگے۔ آپ پہلے زمانے کے اندر اتنی لائٹنگ کا سسٹم تو تھا نہیں، اندھیرے ہوا کرتے تھے، یہ بھی بڑی چادر کے اندر آیا ہوا ہے، سردیوں کے موسم بڑی چادر کے اندر خنجر کو اپنے بازو کے نیچے دبا کر آیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب نماز کے اندر شریک تھا، پہلی رکعت چل رہی تھی، اس نے صف سے نکل کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 2 3 4 وار کیے، فاروق اعظم اپنے مصلی پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تو اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مصلی پہ چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے، نماز مکمل کی، فاروق اعظم کو گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں وہ ابو لولو فیروز بھاگنے لگا، دوسری صف میں، تیسری صف میں، یہاں تک کہ خنجر 3 4 7 8 12 صحابہ تک، یہ 14 صحابہ کو انہوں نے گھونپ دیا، یہاں تک کہ 14 صحابہ زخمی ہو گئے۔ 14 میں سے فرمایا کہ تقریباً
14 کے اندر سے 7 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس نے دیکھا کہ نکلنے کی مجھے کوشش نہیں کی خود نے خوب ابو لولو فیروز نے، لیکن اس نے دیکھا کہ یار میں نکل نہیں پا رہا، چاروں طرف سے جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کر رہا، آخری لمحات کے اندر تھا، فوراً کیا نام ہے اس نے دیکھا جیسے سلام پھرا، اس نے دیکھا تو یہ سارے مسلمان میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، بس یہ سلام پھر چکا ہے۔ اس نے وہی خنجر اپنے یہاں پر چھپانے کی کوشش کی، جیسے ہی اپنے یہاں پہ سینے پہ رکھا اس کے اوپر بیٹھنے لگا، اس سے آر پار ہو گئی، اسی سے خود مردار ہو گئی، خود مردار ہو گیا۔ لیکن فاروق اعظم کو جیسے گھر پہنچایا گا، ہوش آیا، کہا کہ مجھے کیا ہوا، مجھے کیا ہوا، کیا یہ چیز آپ کو کسی نے خنجر سے وار کیا نماز کے اندر؟ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ مجوسی ابو لولو فیروز تھا۔ کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون سے کوئی لت پت مسلمان نہیں ہوا، ابو لولو فیروز ہی ہوا، چلو کوئی بھی ہوا ہے، مجوسی ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اسی دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کشی کے عالم میں رہے، 2 3 4 دن گزرے، یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے میں نے مختصراً کچھ ان کی تاریخ، کچھ سیرت، کچھ ان کے مناقب، اور اسی طریقے سے کچھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بریک تو واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ اور اسی طریقے سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز نے وار کیا تھا، اسی دوران جب ان کو ہوش آیا گھر پہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے اماں عائشہ سے پوچھو جا کے کہ فاروق اعظم کو اس طرح وار ہوا ہے، پر اس کے اوپر زخمی کر دیا گیا، اگر ان کا انتقال ہو جاتے تو میرے ابا آپ کے اس روزے، آپ کے اس کمرے کے اندر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، ان کے برابر میں ان کے پہلو کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ بتلا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، اللہ نہ کرے اگر شہادت ہو گئی تو ان کے یہاں دفنا دیں۔ انہوں نے آگے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ابا جان، اماں عائشہ یوں فرماتی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میری حیا کی وجہ سے، میری غیرت کی وجہ سے، میری وجہ سے شاید انہوں نے اجازت دے دی، جب میرا انتقال ہو جائے، میری شہادت ہو جائے، اس کے بعد بھی دوبارہ پوچھ لینا، پہلے میری شرپائی بات رکھ لینا، روزے کے بعد اگر اجازت اماں کی طرف سے مل جائے تو دفنا دینا، ورنہ کہیں اور جنت البقیع میں دفنا دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو جب شہید ہوئے تو ان کی فرمائے کہ جنازے کو باہر رکھا گیا روزے کے باہر، پھر اماں عائشہ سے دوبارہ پوچھا، اماں عائشہ نے اجازت دی کہ ہاں ان کو دفن کیا جائے، لہٰذا پھر ان کی فرمائے کہ ان کے حکم پر، ان کی اجازت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مختصراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس طرح کے حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے درمیان بھی عدل و انصاف اسی طرح پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔